بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آئی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے۔ اور سنت کی عظمت کی کیا کہنے کہ گلشن آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ۔ ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں، اور ایک تراویح میں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ مگر افسوس کہ آج کل دینی معلومات میں سستی کا دورہ ہے۔ عموماً تراویح میں قرآن مجید ایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو پاتا۔ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اس کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراویح سے جلد فارغ کر دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، تراویح کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبا جانا حرام ہے۔ اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں سے صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی۔ لہذا کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا یا اپنے مخرج سے نہ نکلا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ پڑیں اور درست پڑھ کر پھر آگے پڑھیں۔ ایک افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ حفاظ کی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تیزی سے نہ پڑھیں تو بیچارے بھول جاتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں ہمدردانہ مشورہ ہے، لوگوں سے نہ شرمائیں، بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھانے والے کسی قاری صاحب کے مدرس سے از ابتدا تا انتہا اپنا حفظ درست فرما لیں۔ مد و لین کا خیال رکھنا لازمی ہے، نیز مد، غنہ، اظہار، اخفا وغیرہ کی بھی رعایت فرمائے۔ صاحب بہار شریعت حضرت سید شریعت علامہ مولانا مفتی محمد ابو العلا امجد علی عظمی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط
یعنی درمیانہ انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھنے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل کی چوتھی آیت میں ارشاد ربانی ہے، وَرَتَّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِیلًا، ترجمہ کنز ایمان، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن پاک پڑھے گا تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا ریاکاری کے گناہ میں جا پڑے گا۔ اسی طرح اجرت کا لین دین بھی نہ ہو، طے کرنے ہی کو اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھانے اسی لیے آتے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اگرچہ طے نہ ہوا ہو تو یہ بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت رقم ہی کا نام نہیں، بلکہ کپڑے یا غلہ وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب اصلاح نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ صاحب کی خدمت کریں تو حرج نہیں، کہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، وذکر اللہ، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا؟ اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے، گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و شدید ترین ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائز شرعیہ بھی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن ذکر اللہ کروانے سے متعلق جب استفادہ پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن و ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے، لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا؟ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائز شرعیہ حاصل ہو، یعنی شرعاً جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لے اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین یعنی مقرر کر دے۔ مثلا پڑھوانے والا کہے میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا، وہ کہے میں نے قبول کیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہے فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اتنا کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو، یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
اس مبارک فتویٰ کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مثلا مسجد کی کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب ساتھ ہی تراویح بھی پڑھا دیں، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے۔ یا یوں کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ 3 گھنٹے کے لیے مثلا رات 8 تا 11 حافظ صاحب کو نوکری کی آفر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتا دیں۔ اگر حافظ صاحب منظور فرما لیں گے تو وہ ملازم ہو گئے۔ اب روزانہ حافظ صاحب کی ان 3 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ تراویح پڑھا دیا کریں۔ یاد رکھیے، چاہے امامت ہو یا خطابت، مؤذنی ہو یا کسی قسم کی مزدوری، جس کام کے لیے بھی اجارہ کرتے وقت یہ معلوم ہو کہ جہاں اجرت یا تنخواہ کا لین دین یقینی ہے تو پہلے سے رقم طے کرنا واجب ہے، ورنہ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جہاں اجرت کی پہلے سے مقررہ رقم معلوم ہو، مثلا بس کا کرایہ یا بازار میں بوری لادنے لے جانے کی رقم وغیرہ، تو اب بار بار طے کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حافظ صاحب کو یا جس کو بھی جس کام کے لیے نوکر رکھا، اس وقت یہ کہہ دینا جائز نہیں کہ جو ہم مناسب ہوگا دے دیں گے، بلکہ صراحتاً یعنی واضح طور پر رقم کی مقدار بتانی ہوگی۔ مثلا ہم آپ کو 12,000 روپے پیش کریں گے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حافظ صاحب بھی منظور فرما لے۔ اب 12,000 دینے ہی ہوں گے، چاہے چندہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ ہاں، حافظ صاحب کو مطالبہ کے بغیر اگر اپنی مرضی سے طے شدہ سے زائد دے دے تب بھی جائز ہے۔ جو حافظ صاحبان یا نعت خوان بغیر پیسوں کے تراویح، قرآن خوانی یا نعت خوانی میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ شرم کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے پاک روزی حاصل کریں، اور اگر سخت مجبوری نہ ہو تو ہیلے کے ذریعے رقم حاصل کرنے سے بھی گریز کریں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایک امتحان سخت یہ بھی ہے کہ جو ملنے والی رقم قبول نہیں کرتا اس کی کافی واہ واہ ہوتی ہے، اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو نہ جانے کس طرح ریاکاری سے بچا پاتا ہوگا۔ ظاہر مقدر ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ بیان کردہ ہیلے کے ذریعے رقم حاصل کر لے اور چپ چاپ خیرات کر دے، مگر اپنے قریبی اسلامی بھائی بلکہ گھر کے ایک فرد کو بھی نہ بتائے، ورنہ ریاکاری سے بچنا دشوار ہوگا۔ لطف تو اسی میں ہے کہ بندہ جانے اور اس کا رب جانے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں تراویح میں ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہاں بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو ختم کریں، رقت و سوز کے ساتھ اختتام ہو، اور یہ احساس دل کو تڑپا کر رکھ دے کہ میں نے صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھا سنا نہیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، دل جمعی بھی نہ رہی، اخلاص میں بھی کمی تھی،
100,000 افسوس، دنیا کے بڑے آدمی کا کلام تو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، مگر سب سے بڑے اپنے پیارے پیارے اللہ کا پاکیزہ کلام دھیان سے نہ سنا، ساتھ ہی یہ بھی غم ہو، افسوس اب ماہ رمضان المبارک چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا، نہ جانے آئندہ سال اس کی تشریف آوری کے وقت اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اس طرح کے خیالات دل میں لا کر اپنی لاپرواہیوں پر خود کو شرمندہ کرے، اور ہو سکے تو روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سے محبت قرآن و فراق رمضان میں ایک آدھ قطرہ آنسو ٹپک کر مقبول بارگاہ الہی ہو گیا تو کیا بعید کہ اسی کے صدقے خدائے غفار سبھی کو بخش دے۔ لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔